نام سے صورت ہے۔ اس صورت کے اندر ایک مشہور واقعہ جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کے درمیان کا مکالمہ ہے۔ آج میں قرآن مجید کی آیات اور اس کا مختصر سا ترجمہ کرتا جاؤں گا، تفصیلات میں جانے کا وقت بھی نہیں ہوتا، تو صرف قرآن مجید اور اس کا ترجمہ تاکہ بات بھی سمجھ جاتی رہے اور اس کے متعلق جو بھی باتیں اور احکامات اور مسائل ہوں گے اللہ ان کو بھی حل کر کے عقیدے کی درستگی ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں جتنے واقعات ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، عقائد کو درست کرنا اور واقعات کو بھی سننا اور اس سے مسائل بھی اخذ کرنا اور پھر اس سے سبق بھی حاصل کرنا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، اس کے اندر ایک چیز واضح طور پر ہے کہ علم غیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کسی نبی اور رسول کے پاس بھی نہیں ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی تھی، ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی، آپ کے باپ سیدنا داؤد علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ داؤد وہ تھے جن کی زبان میں اتنی تاثیر اور اتنی مٹھاس تھی کہ جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو آسمان سے پرندے اڑ کر آپ کا کلام سن کر وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ کے کلام اتنا مزیدار ہوتا تھا کہ ہوائیں جب آپ کا کلام سنتی تھیں تو وہ بھی جھوم جایا کرتی تھی۔ آپ کے کلام، آپ کا انداز اتنا پیارا اور خوبصورت ہوتا تھا کہ پانی تک آپ کی جب آواز جاتی تو پانی بھی ٹھہر جاتا تھا، اتنا خوبصورت انداز تھا حضرت داؤد کا۔ اللہ نے آپ کو بیٹے بڑے عطا کیے، ان تمام بیٹوں میں ایک نبی بنایا، ایک بیٹا نبی، اور وہ ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ نبی جن کو نبوت بھی ملی اور زمین کی بادشاہت بھی ملی۔ سورہ نمل کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، میں اللہ نے اپنے داؤد اور سلیمان کو علم کے دولت سے مالا مال کیا۔ علم میاں جس کے پاس آ جائے بڑے لوگ علم کی وجہ سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، علم کی وجہ سے بھی لوگ بڑے گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو علامہ، مفتی، اللہ معاف کرے، اللہ مفتی نہیں مختی۔ ابھی چند دن پہلے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کی ایک عورت جو ویڈیو بنایا کرتی تھی، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں بڑے بڑے شخصیات جو بڑی بڑی ہیں نا مشہور، ان کے کپڑے اترواؤں گی، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہے۔ مفتی عبدالقوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ مفتی عبدالقوی، اللہ اکبر،
اب یہ بھی اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے میرے فلاں مدرسے، فلاں میرے شاگرد ہے، فلاں سے میں سند حاصل کی، فلاں سے میں پڑھا ہوا ہوں۔ اس کی کرتوتیں دیکھو کہ خواتین کے ساتھ اتنی بیہودہ گفتگو، اور چند دن پہلے انہی کے ہاتھوں سے پیٹا ہے۔ ویڈیو بنائی جس عورت نے اس کو جوتے مارے، تھپڑ مارے، اس کے ساتھ غلط باتیں کر رہا تھا۔ تو علم کی وجہ سے بھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ علامہ، وہ مفتی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اور عورتوں کے ساتھ غلیظ باتیں کرے، گندی باتیں کرے، تو علم بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کامیاب وہ ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ، علم تو میں نے بڑے لوگوں کو عطا کیا، مگر میں نے داؤد کو جو علم دیا، آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کو جو میں نے علم عطا کیا، یا اللہ غرور میں تو نہیں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یا اللہ پھر انہوں نے کیا کہا؟ علم سیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ داؤد اور سلیمان کو جب اللہ نے علم دیا تو دونوں کہنے لگے یا اللہ تیرا بڑا شکر، الحمدللہ، یا اللہ اس نعمت پر ہم تیری تعریفیں کرتے ہیں۔ میاں یہ ذوق، یہ نعمتیں بھی، نعمت کے بعد اللہ توفیق دینا شکر کی، یہ بھی نعمتیں تو بہت لوگ کھاتے ہیں لیکن کھا کے ہضم ہڑپ کر جاتے ہیں، اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ادا کرتے۔ لیکن داؤد اللہ کا نبی بھی، علم بھی، نبوت بھی، بادشاہت بھی، مال بھی، سب کچھ بھی، کیا کہتا ہے؟ یا اللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ربا تیرا شکر تو مینو اپنے افضل سب تو اعلیٰ بندیاں چ منتخب کر کے بھیجیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ، میں سلیمان نو وارث بنایا، داؤد باپ داؤد دا، وقال او سلیمان جس نے آکھیا یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، علمنا، مینو رب نے علم عطا کے تین۔ سلیمان کیڑے علم؟ حضرت سلیمان فرماندے نے منطقت طیری، اے جڑے پرندے بول دے نے بولیاں، میں سلیمان اونا دیاں بولیاں نو سمجھدا، وآتینا وآتینا من کل شیء، تے اللہ نے مینو اینا بولیاں تو علاوہ وے بڑا کچھ نوازیا جے۔ ھذا لہو الفضل المبین۔
اللہ رب العالمین نے امت فضل دے دروازے کھولے نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے بولیاں بھی سکھائیاں نے بادشاہتاں بھی عطا کیتیاں نے تے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے میاں لشکر نو لے کے جا رہے سن اچانک قرآن بولیا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ حضرت سلیمان نے اپنے لشکر نو جمع کیتا اس لشکر دے اندر کون نے جنودو من الجن والانس اے جنات ویس لشکر دے اندر نے تے میاں جن وی لشکر دے اندر انسان وی لشکر دے اندر وطیرے تے پرندے وی اے سارے جمع ہو گئے حضرت سلیمان فرمان لگے ٹرو تے میاں سب تو پہلا ترتیب اے بن گئی کہ جنات اگے ہو جان تے جنات تو بعد انسان فے وطیرے پرندے آگے تے میاں جدوں اے لشکر ٹریا تے انسان بڑے پروٹوکول دے نال جا رہا سی اگے جنات باڈی گارڈ بن گئے پیچھے پرندے بھی باڈی گارڈ بن گئے درمیان دے اندر سلیمان تے آپ دے صحابی جا رہے نے اے میاں لشکر جا رہا ہے اے چلدا جدوں ایک علاقے دے اندر پہنچیا میاں اس علاقے نو واد نمل کہندے نے اے جدوں اس وادی نمل دے اندر گزریا قرآن فرما رہا ہے کہ حتی اذا اتو یہاں تک کہ اتو یہاں تک کہ جب یہ لشکر جب یہ قافلہ اعلی واد نمل جب یہ وادی کے اندر اس علاقے کے اندر جس علاقے کو نمل یعنی چونٹیوں والا علاقہ کہتے ہیں جب یہ لشکر لے کے حضرت سلیمان وہاں سے گزرے وادی نمل چونٹیوں والا علاقہ حضرت ابن خلدون فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں سے انسانوں کے ساتھ جس مخلوق کا سب سے زیادہ قانون ملتا ہے نا وہ چونٹی ہے. جس طرح انسانوں کے قبیلے ہوتے ہیں ان کے بھی قبیلے ہیں, جس طرح ہمارے علاقے ان کے بھی علاقے, جس طرح ہماری فوجیں ان کی بھی فوجیں, جس طرح ہماری انٹیلیجنس ان کی بھی ادارے, اسی طرح ان کے بھی ہسپتال, ڈاکٹر, ایک امیر, ان کا بھی ایک بادشاہ, ایک ملکہ. جس طرح انسانوں کا نظام ہوتا ہے اسی طرح چونٹیوں کا بھی نظام ہوتا ہے. وَغُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ جب یہ قافلہ وادی نمل کے اندر داخل ہو گیا, چونٹیوں کی انٹیلیجنس فوراً ایکٹیو ہوئی, ملکہ کے پاس پہنچ گئی. ملکہ جی سلیمان کا لشکر آ رہا, ذرا ہن توجہ. ملکہ نے سارے ایم این اے ایم پی اے سارے اکٹھے کیتے تے اعلان کیتا, فرمانے لگی, قالت ملکہ کہنے لگی, نملتوئی اے چونٹیو, ادخلوا مساکینکم اپنے گھروں کے اندر بند رہو, بند. یوں نہ ہو لا یاتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے تم سلیمان کے لشکر کے قدموں تلے روندی جاؤ اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ایک چونٹی, بزرگ چونٹی ملکہ سے کہنے لگی, ملکہ جی اجازت ہو تو بات کروں. ملکہ نے کہا بول.
ملکہ جی لشکر کس کا آ رہا ہے؟ ملکہ کہنے لگی چونٹیوں کا حضرت سلیمان کا لشکر ہے۔ سلیمان کون ہے؟ ملکہ بولے وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے جواب دیا تو وہ بزرگ چونٹی بولے کہ ملکہ جی اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی کسی مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا۔ اچھا چلو لشکر ہوگا، اس کے ساتھ اس کے پاؤں تلے رون دی جاؤ۔ نہیں نہیں، نبی ہو، ساتھ تربیت یافتہ فوج ہو، اگر وہ ظلم کرے تو میں یہ سمجھوں گی کہ وہ جو ظلم کر گئے نبی کے ساتھی، پھر میں یہ سمجھوں گی کہ وہ نبی والے ہی نہیں تھے۔ پھر میں یہ سمجھوں گی کہ انہوں نے نبی سے تربیت ہی نہیں حاصل کی۔ چونٹی تو کتنا مضبوط خوبصورت عقیدہ دے گئی، یہاں 1400 سال کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں ابو بکر نبی کا تربیت یافتہ فاطمہ کا حق لے کر فاطمہ پہ ظلم کر گیا۔ آج 1400 سال کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کے ساتھ عمر بن خطاب نے ظلم کر دیا۔ ظالمہ، چونٹی کا عقیدہ دے کر اپنا عقیدہ درست کر لے۔ اس چونٹی کو تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی اور نبی کا لشکر کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ 1400 سال کے بعد تیرے دماغ میں یہ عقل کیوں نہیں آئی؟ اچھا ہو سکتا ہے لا علمی کے اندر، اب یہاں پر بھی ذرا میں عقیدے کا تھوڑا سا آپ کو عقیدے کے پھول دے دوں تاکہ اللہ پاک ہمیں عقیدے کی درستگی بھی عطا فرما دے۔ اس چونٹی نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہو سکتا ہے لا علمی میں کر دے، ہو سکتا ہے لا علمی میں یہ کام ہو جائے۔ یہاں پر بھی ذرا عقیدے کی درستگی، لا علمی جس کے پاس علم نہ ہو وہ یہ کام کر دے۔ یعنی چونٹی اپنی قبیلے والیوں کو یہ کہہ رہی تھی، ہوتا کوئی حاج کا ہمارا مولوی تو بیچاری چونٹی کو بھی کہہ دیتا ہے وہابی سی، یہ بھی وہابی سی کہ اینی گل دا پتہ ہی نہیں کہ نبی جاندا بھی ہوندا ہے۔ لیکن چونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نمل کھولو 15 آیات کھولو۔ چونٹی کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے نبی کو پتہ نہ چلے اور تم ان کے پاؤں تلے روندی نکل جاؤ، وہ تمہیں ہلاک کر دے، وہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہ چونٹی کا عقیدہ۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے اندر جس مخلوق یا جس انسان کے عقیدہ رب کو محبوب لگے، اللہ اس کو قرآن میں بار بار تاکیداً حکم دیتا ہے، اور جو عقیدہ خدا کو پسند نہ آئے وہ رب اس قرآن میں اسی عقیدے کی تردید کر دیتا ہے۔ سورہ نمل کے اندر پتہ یہ چلتا ہے رب کو اس کیڑی کی ادا بھی بڑی پسند آئی، اس کا خطاب بھی بڑا پسند آیا۔ اسی لیے سورہ نمل پوری آیت، پوری سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھ دیا۔ کیوں؟ اللہ کو ملکہ کیا خطاب بھی بڑا پسند آیا، اس کی ادا بھی بڑی پسند آئی کہ جو اس نے کہا کہ خیال کرنا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ اپنی طرف سے تو یہ نہیں کرتا، ہاں لا علمی میں ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی جو ہوتا ہے اسے ہر چیز کا علم صرف اللہ عطا کرتا ہے، کسی کا بھی ذاتی علم نہیں ہوتا۔ تو آگے وہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی نا ملکہ کی آواز کہ ملکہ یہ کہہ رہی ہے، 3 میل کا سفر تھا، 3 میل کا، اللہ پاک نے ملکہ کی یہ آواز حضرت سلیمان کے کان میں ڈال دی۔ تو جب یہ کان میں آواز ڈلی
تو قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان دور سے کھڑے اس کی آواز سن کر مسکرانے لگے، ہنسنے لگے کہ چونٹی چھوٹی سا مخلوق باتیں دیکھو کون سی کر رہا ہے۔ فَتَبَسَّمَ، تبسم کیا، ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس ملکہ دی آواز نو سن کے مسکرائے۔ قَالَ، پھر کیا کہنے لگے؟ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، اے اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، انعمت علی والا والدی، میں مجھ پر، میرے باپ پر جتنے تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، اللہ مجھے توفیق دے میں ان کا شکر ادا کروں۔ یا اللہ جو سننے کی صلاحیتیں مجھے تو نے عطا کی، وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، جو مجھے تو نے بولیاں سمجھائی، یا اللہ ان نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں اللہ پاک کے دربار میں انہوں نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے آواز سنا دی۔ جب یہ شکر ادا کیا تو ساتھ ہی کہا کہ یا رب کائنات مجھے اس سے بات کرنے کا موقع دے، میں اس سے بات کروں۔ روایات کے اندر آتا ہے، بنی اسرائیل روایات کے اندر اللہ پاک نے اجازت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کے قریب آئے، اور جب بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کے پاس جائے ملنے کے لیے، جب بات ختم ہو جائے نا، ملاقات ختم ہو، تو جاتے جاتے وہ بڑا آدمی کی عادت ہوتی ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یار تجھے کوئی کام ہو تو مجھے بتانا، میں حاضر ہوں تیرے لیے، اپنا بڑا پن ثابت کرنے کے لیے نا، چھوٹے آدمی کو جاتے جاتے یہ کہہ دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملاقات مکمل کی، جاتے جاتے کہنے لگے چونٹی، جی حضور، فرمایا حل کا من حاجتن، چونٹی تجھے کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں تیرا کام کروں گا، میں بادشاہ ہوں، کسی چیز کی بھی تجھے ضرورت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو تیرا یہ خیر خواہی کا جو جذبہ تھا نا یہ بڑا پسند آیا ہے، تو اس لیے مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تو نے اپنے قوم، اپنے علاقوں والوں کی اتنی پرواہ کی۔ تو جاتے ہوئے کہنے لگے مانگ، کچھ مانگتی ہے تو مانگ، حل کا من، مانگ مجھ سے، حاجتن، کوئی حاجت، کوئی ضرورت۔ چونٹی کہنے لگی انت عاجزن، انت عاجزن، تو تے عاجز ہیں، تو تے عاجز ہیں۔ من طلب غیر عاجز، من طلب عاجز غیر جائز، ہوں دل کردا تانوں عربی ماڑی ماڑی سمجھ آوے نا تے لگدا رہے ٹوچ، طلب من عاجز غیر جائز، میں سمجھ دیاں جیڑے عاجز ہوندے نے انہاں دے کولوں منگنا ناجائز ہے۔ یہ چونٹی عقیدہ دے رہی ہے، حل کا من حاجتن، مانگ کی مانگ دیے۔ چونٹی کہندی ہے تو تے آپ ہی عاجز ہے، میں تے تو کی منگا، تو تے آپ منگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچنے پڑے، میں بادشاہ، یہ چھوٹی سی ادنا سی مخلوق جو زمین سے لگی ہوئی ہے، اور مجھے یہ کہے کہ تو عاجز ہے۔ چونٹی
مجھے جانتی نہیں میں بادشاہ ہوں، بادشاہت میرے پاس ہے، سلطنت میرے پاس ہے، نعمتیں میرے پاس ہیں، دولت میرے پاس ہے، بولیاں میں سمجھتا ہوں، علم میرے پاس ہے، تو مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ آج تو مانگے گی تو جان چھوڑوں گا، نہیں مانگا تو تیری جان ہی چھوڑوں گا۔ اب چونٹی بھی گھبرا گئی، اب چونٹی کتنی اس کا دل کتنا، وہ ڈری، کہنے لگی اچھا اگر یہ بات ہے تو فرمانے لگے زد فی عمری و زد فی رزقی، اگر یہ بات ہے تو میری عمر بھی بڑھا دے، میرا رزق بھی بڑھا دے۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے کہ یہ تو جانتی ہے یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ کام میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چونٹی بولی تو بادشاہ تھا، کہا بادشاہ ہوں، کچھ کام میرے ہاتھ میں ہے، کچھ نہیں ہے۔ چونٹی بولی کہ بادشاہ اگر کچھ کام تیرے ہاتھ میں ہے، کچھ نہیں ہے تو میں تجھ سے مانگوں؟ نہیں نہیں، میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، تیرے ہاتھ سے میں کیوں مانگوں، تجھ سے کیوں مانگوں، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں، تو آپ مانگتا ہے۔ اللہ کا من آجاتن، سلیمان علیہ السلام خاموش ہوئے، وہاں سے چل پڑے۔ جب چلے وہاں سے آگے قرآن نے کیا کہا، فرمایا وَتَفَقَّتَ الطَّيْرَ فَقَالَا، چونٹی کے اس قبیلے سے نکلے تو لشکر کو صاحب کو جمع کر دیا، ان کی حاضری بھی ہوتی تھی لشکر والوں کی۔ وَتَفَقَّتَ الطَّيْرَ، سارے پرندوں کو جمع کر لیا، رجسٹر نکالا حاضری والا، رجسٹر لگنا، حاضری لگنا شروع ہوئی۔ جب ہدہد کا نام آیا نا، اس کا نام لیا گیا تو اب ہدہد غیر حاضر تھا، ہدہد غیر حاضر تھا۔ وَتَفَقَّتَ الطَّيْرَ فَقَالَا، یہاں بھی یہ عقیدے کی درستگی کرتے جانا۔ وَتَفَقَّتَ الطَّيْرَ فَقَالَا، حضرت سلیمان بولے مَا لِیَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، حضرت سلیمان نے فرمایا فَقَالَ مَا لِیَ لَا أَرَى نَرَى تَرَى يَرَى، ارا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، لا ارى الہدہد، حضرت سلیمان فرمانے لگا میں حاضری لگا رہا ہوں، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ اب وہاں پر خود چلے جاؤ گے یا میں دھکے سے لے جاؤں آپ کو؟ لا ارى حاضر ناظر، لا ارى الہدہد، جو ہر چیز پر نظر رکھے اس کو حاضر ناظر بولتے ہیں، اور جو کچھ پر رکھے کچھ پر نہ رکھے اس کو حاضر ناظر نہیں بولتے۔ نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ نبی حاضر ناظر نامیاں، اگر نبی بھی اپنی ذات میں حاضر ناظر ہوتے تو سلیمان یہ نہ کہتے کہ لا ارى الہدہد، میں تو حاضر ناظر ہوں، میں تو جہاں نظر ڈالوں مجھے ہدہد نظر آ جائے، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ تو پتہ چلا جو نظر نہیں آتا وہ حاضر ناظر نہیں، وہ مخلوق ہے، اور جو ہر چیز پر نظر رکھے وہی حاضر ناظر اللہ ہے۔ لا ارى الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، کدھر چلا گیا؟ غائب ہو گیا، ہدہد کدھر گیا؟ آگے فرمایا اب غصے میں آگے، نظر نہیں آ رہا تھا، غیر حاضر تھا، بغیر پوچھے چھٹی کر لی نے، لَأُعَذِّبَنَّهُ، غصے میں آئے، غصے میں آ کر کہنے لگے
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا آوے تے صحیح سندر خانے کان پھڑاواں گا. آوے تے صحیح لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا آئے تے صحیح عذاب دیاں گا، سختی کراں گا. پھر اس سے اور مزید بڑھ کر کہنے لگے لَأَذْبَحَنَّهُ یا پھر چھری پھیر کے ذبح کر دیاں گا. جو ہندے آج دے ملنگ تو بڑے راضی ہندے بوٹی بوٹی مل جائے گی. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا یا حاضر ہوئے تے کٹاں گا، ماراں گا تے تکلیف دیاں گا، کان پھڑاواں گا، یا پھر اس نو ذبح کر دیاں گا. اگے شاہ فرمایا اولا یاتینی، تھوڑا جا نرم ہوئے، تھوڑا جا نرم ہوئے تو آکھن لگے اولا یاتینی بسلطان مبین. یا پھر تیسری آپشن ہے کہ کوئی اپنی کوئی سند لے کے آوے گل دی، کوئی تقاضا لے کے آوے، درخواست لے کے آوے میرے کو کہ چھٹی کیوں کیتی سی، غیر حاضر کیوں سی، تے پھر ویکھاں گے. یعنی کہ اس نو صفائی دا بھی موقع دیاں گے. تے جدوں کافی دیر گزری فاما کا غیر بعید، کافی وقت گزریا تے ہدہد آیا نیواں نیواں ہو کے. تے جدوں آیا نا تے باقی پرندیاں نے آکھیا کہ لالا جو خیر کوئی نہیں تیری. بادشاہ نو بڑا غصہ تے ہو سکتا ہے تے تینوں کان پھڑا دے تے کٹے تے نال تینوں ذبح بھی کر دے. فقالا ہدہد بھی بڑا سیاںا سی، آکھن لگا لے کچھ نہیں ہوندا، آج دیکھی جائے گی. گل بھی بڑی اج لے کے آیا سی، ایک بڑی خبر لے کے آیا سی. ہدہد آکھن لگا کوئی گل نہیں. باقی پرندے آکھن لگے او یار خیال کریں، تو چلا جا، تھوڑی دیر بعد آئیں جب بادشاہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جاوے. ہدہد آکھن لگا نہیں، میری اج ہی ملاقات ہوئے گی تے اس ویلے ملاقات ہوئے گی. فقالا جدو اندر گیا نا بادشاہ دے کول، بادشاہ اب غصے میں، حضرت سلیمان غصے میں تھے. اب ہدہد اندر گیا اور کیا کہتا ہے فقالا احطو، عقیدہ بنا لو، عقیدہ بنا لو. فقالا احطو، بادشاہ نے پوچھا کچھوں آیا؟ آکھن لگا احطو بادشاہ میں ایسی معلومات لے کر آیا ہوں. خدا واسطے ہوں ہدہد نو بھابی نہ بنا دیو. فقال احطو بما لم تحط، ایسی معلومات میں لے کر آیا ہوں سلیمان جس معلومات کا تجھے بھی علم نہیں. ہدہد کہہ رہا ہے احطو بما لم تحط بہ، میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں، ایسی بات لے کر آیا ہوں سلیمان تجھے بھی اس بات کا علم نہیں ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کہہ رہا ہے. اچھا وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ، کہتا ہے کہ سلیمان آج میں ایک خبر لے کر آیا ہوں بما لم تحط، ایسی خبر جس کا خبر کا تجھے بھی علم نہیں ہے. حضرت سلیمان نے کہا کون سی بات لے کر آیا ہو؟ کہنے لگا وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِین، میں ایسی خبر جو جھوٹی نہیں یقینی خبر لے کر آیا ہوں. اور وہ خبر کون سی تھی وہ انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلے جمعے بتاؤں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.